السلام علیکم، ویلکم ٹو دا سیشن ود مسٹر روح اللہ. اچھا سر، ہمارے پاس جو بچے ویزا فائل کرنے کے لیے آتے ہیں نا، سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں سر جی یونیورسٹی میں بس اپلائی کریں. اب آئلٹس میں 47 لے کر آئے پی ٹی میں یا 5.5 لے کر آئے، یونیورسٹی میں اپلائی کریں، بس کسی کالج میں نہیں کرنا. تو یہ تھوڑا سا کیا ڈفرینس ہے، تھوڑا سا یہ کلیئر کریں نا. وہی جو ہم پہلے بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں نا، یہ دو الگ الگ سیکٹرز ہیں، ووکیشنل اور ہائر ایجوکیشن. تو پرسیو یہ ہو رہا ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں آج کل ویزے لگ رہے، ویٹ میں نہیں لگ رہے. اچھا، ہائر ایجوکیشن میں بھی بس یونیورسٹی ہونی چاہیے، بس یہ بیسیکلی ان کا کنسرن ہوتا ہے. کسی نے مطلب یہ بات مشہور کر دی ہے کہ شاید یونیورسٹی میں ویزا لگتا ہے، کالج میں نہیں لگتا. نہیں، ایسے بالکل بھی نہیں ہے. بہت سے کالجز ہیں جن میں ویزا لگتے ہیں اور بہت سارے ایسی یونیورسٹیز ہیں جن میں ریجیکٹ ہوتے ہیں. یہ ویزا لگنا نہ لگنا خاص کر پاکستان سے، اس پہ میری اپنی ایک ویو ہے. یہ مجھے تو بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ ایک کوٹا ہے. سمجھ نہیں آتی ہے آسٹریلین وہ سسٹم کی کہ یہ کیسے ویزا دے دیتے. دو آئیڈینٹیکل اپلیکیشنز ہوں گے، ایک کا ویزا لگ جائے گا، دوسرے بس کا اس نہیں میں لگے تو گا. ہمارا کلیئر موٹیو ہے نا کہ اٹس آل اباؤٹ لک. یہ لک ہے، بالکل ایگزیکٹلی. تو یہی ہے کہ ابھی گورنمنٹ جو ہے نا، خاص کر یہ گورنمنٹ جو ہے نا، یہ ویٹ کے پیچھے تھوڑی سی پڑی ہوئی ہے کہ یہ ویٹ ایجوکیشن جو ہے نا فٹ فار پرپز نہیں ہے. اور ہائر ایجوکیشن میں یونیورسٹیز کے ساتھ بڑا دھوکہ ہو چکا ہے نا. بہت سارے اسٹوڈنٹس پاکستان سے نہیں، باقی کنٹریز سے بھی ایسے اسٹوڈنٹس آئے ہیں جو ان کے ساتھ آ کے ہی انہوں نے وڈرا کر لیا ہے، ریفنڈ لے لیا اور ویٹ میں چلے گئے. تو اس لیے اب امیگریشن نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اسی لیے انہوں نے جو کنکرنٹ سی ہوئی ہے، کنکرنٹ اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک ٹائم پہ دو ایجوکیشن کر سکتے ہو، دو پڑھائی ایک ساتھ کر سکتے ہو اف یو کین. تو اب انہوں نے وہ بھی ختم کر دیا ہے، اسی وجہ سے کہ اس کو تھوڑا سا ابیوز کر رہے تھے لوگ. تو اس لیے اب تھوڑی سی بھی جو ہے نا ہل جل ہو جاتی ہے، ایک سے سنتا ہے دوسرا، دوسرے سے سنتا ہے، تو اس سے یہ بات آگے پھیل جاتی ہے کہ نہیں، ویٹ میں ویزے نہیں لگ رہے. ابھی فی الحال تو پاکستان سے ویسے بھی ویزے سٹاپ ہے. تو آگے پتہ چل جائے گا کہ گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے. لیکن یس، اچھی یونیورسٹیز میں اگر آپ جائیں گے، کیونکہ دیکھ لے ویزا کن کو ملتا ہے؟ ویزا جینون اسٹوڈنٹس کو ملتا ہے جن کے پاس فنڈز ہوتے ہیں، جن کے اکیڈمک جو ریکارڈ ہے وہ اچھے ہو، انگلش بول سکتے ہو. تو اگر آپ یونیورسٹی میں جائیں گے تو وہ تھوڑی اسکروٹنی کرتے ہیں، وہ آپ کی جی ٹی کلیئرنس وغیرہ سارا کچھ کر لیتے ہیں. تو اس لیے اس میں چانٹی ہو جاتی ہے. تو امیگریشن سمجھتا یہ ہے کہ یہ ریلیٹیولی یہ جینون اسٹوڈنٹس ہے، تو اس لیے وہ ویزا کے چانسز اس میں زیادہ ہوتے ہیں. تو ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو جن کے آئلٹس میں مارکس کم ہو یا ان کا فنڈز نہ ہوں، تو ان کے لیے تو یہ ڈیمانڈ کرنا یہ بھی زیادتی ہے تھوڑی سی. تو مطلب بیسیکلی اسٹوڈنٹ کو جو بنیادی طور پر سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اپنی ایلیجیبلٹی کو دیکھنا ہے. کہ مطلب فار ایگزامپل ایک بچہ 5.5 لے کر آیا ہے تو وہ یونیورسٹی تو دور کی بات ہے، وہ ہائر ایجوکیشن کسی کالج میں بھی ایلیجیبل نہیں ہے. جب وہ ایلیجیبل ہی نہیں ہے تو اس کے پاس اویلیبل آپشنز کیا ہیں؟ یا تو وہ رپیٹ کرے آئلٹس، اور اگر وہ رپیٹ نہیں کرتا تو پھر اس کے بعد ویٹ کی ہی آپشن ہے، دیٹس اٹ. تو اس میں اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنی ایلیجیبلٹی کو چیک کریں، اپنا اس کو دیکھیں کہ ان کا کس چیز کے اوپر وہ سٹینڈ کر رہے ہیں. ہاں، آپ کے پاس آپشن اویلیبل ہے، آپ کا سکور اپ ٹو دا مارک ہے، آپ کے پاس جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت اچھا ہے، اس کے بعد آپ کے پاس فائنینشیلز بہت اسٹرانگ ہے، دین آپ کالج کو چوز کر رہے ہیں یونیورسٹی کے علاوہ، تو یہ تو ایک بیڈ ڈیسیژن ہے آپ کا. لیکن آپ کے پاس فائنینشیلز بہت اسٹرانگ ہیں، ایجوکیشنل آپ کی بہت اچھی ہے، اور آپ کو یونیورسٹی کی طرف جانا چاہیے. ایسا ہی ہے سر؟ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، فالو فار مور. اللہ حافظ.